کسب حلال کمانے والے شخص کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ بے شک جنت اس شخص کی محتاج ہوتی ہے جو کسب حلال میں پریشان رہتا ہے، اس غم میں رہتا ہے کہ میرے حلال مال میں کہیں حرام مل نہ جائے، ایسے شخص کی جنت مشتاق رہتی ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ کب تک آپ کریں گے؟ کیا آپ کے مریدین آپ کو کافی نہیں ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس بات کو چھوڑو اے ابو عمر، جب سے بے شک میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص طلب حلال کے لیے ذلت والی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے بھی رک گیا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اندازہ لگائیں، یعنی رزق حلال کی خواہش، تمنا، جس کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں نے رزق حلال اکٹھا کرنا ہے، رزق حلال جمع کرنا ہے، جنت اس کی مشتاق ہوتی۔ کتنی فضیلت ہے رزق، جس کو یہ ڈر ہو، یہ غم ہو کہ میرے رزق حلال میں کہیں حرام نہ مل جائے، اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، جس نے رزق حلال کما کر رات گزاری، اس نے اس حال میں رات گزاری کہ رب اس سے راضی تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو روٹیاں لگا رہا تھا، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے روٹیاں لگا رہا تھا تندور پر، جس کی وجہ سے وہ پسینے سے شرابور تھا اور آگ کی گرمی تپش اس کو تکلیف دے رہی تھی، گرمی کا موسم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی اور کبھی آگ اس کو جلائے گی نہیں، یعنی جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ جو شخص رزق حلال کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، یہ گرمی پر کھڑا ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن آپ اس کو فضول نہیں سمجھیں۔ اگر آپ اس کو رزق حلال کے لیے کھڑے ہیں نا، اور اپنے آپ کو حرام سے بچا رہے ہیں، تو یہ آپ کا تندور پر کھڑے ہو کر روٹیاں پکانا یہ آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ بات یہ کہ ہم یہ والے عمل، یہ مزدوریاں، یہ رزق حلال کے لیے کوشش، یہ ہم ساری ضائع کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی راستہ حرام کا ملتا ہے، ہم وہاں سے حرام بھی لے لیتے ہیں، ادھر سے یہ محنت بھی کرتے ہیں، ادھر سے حرام بھی لے لیتے ہیں، پھر یہ محنت کے ساتھ جو رزق حلال کے لیے جو اس کی فضیلت تھی وہ اس کے لیے ضائع ہو گئی۔ اس کے لیے یہ جو شخص رزق حلال کمانے والے، کوشش کرنے والے ہیں نا، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت مقرب لوگ ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ فقیر لوگ لگتے ہیں، 500 سال پہلے جنت میں بھی جانے کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے لیے سکھائی ہے۔ آگے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے نفس پر کوشش کی تاکہ وہ اس کو عزت دے اور اس کو غنی کر دے، یعنی جس شخص نے اپنے لیے کوشش کی کہ مال میں اتنا لے لوں کہ میں غنی ہو جاؤں اور مجھے کسی سے مانگنے کی حاجت نہ رہے، بس وہ شہید ہے۔ اور جس نے کوشش کی اپنے والدین کے لیے تاکہ وہ انہیں کسی سے مانگنے کا محتاج نہ رکھے، اپنے والدین کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہے۔ اور جس نے کوشش کی اپنے بچوں کے لیے رزق حلال، اپنے لیے بھی کما لیا، مزید کماتا ہے، اپنے والدین کو بھی غنی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جتنا ماں باپ کے لیے کوشش کر رہا ہے مال جمع کرنے کی تاکہ ماں باپ کو کسی کا محتاج نہ رہنے دے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک ماں باپ کے لیے وہ کما رہا ہے۔ اور جو شخص اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، وہ شخص بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور جس نے کوشش کی اس غرض سے مال اکٹھا کروں، میرے پاس مال آ جائے، مال جمع کروں، تو وہ شخص فی سبیل الشیطان، وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو اس لیے رزق حلال بہت بڑی فضیلت ہے،
اس محنت کو جو آپ مزدوری کرتے ہیں، جو آپ محنت کرتے ہیں، یہ اپنے اوپر آپ جنت کو واجب کر رہے ہیں، اس عمل کو ضائع اس وقت کر دیتے ہیں، یہ مزدوری کی فضیلت کو اس وقت ضائع کر دیتے ہیں جب یہ حرام کی آمیزش کر لیتے ہیں، کام میں ڈنڈی مار لیتے ہیں، تب اپنی ساری محنت کو جو اللہ کے ہاں اس کو فضیلت ملنی تھی نا، اس محنت کی اجرت تو تھوڑی بہت جو مل جانی ہے، جو اللہ کے ہاں اس کو فضیلت ملنی تھی وہ بھی ضائع ہو جاتی۔